بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 86 دن بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدی خضر عدنان کا جیل میں انتقال، فلسطینیوں نے کیا احتجاج، انتقام کے نعرے۔ حماس اور اسلامی جہاد نے کہا اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، غازہ سے راکٹس فائر کیے گئے، مغربی کنارے اور قدس میں ہڑتال۔ سوڈان میں لڑائی جاری، ایکسپرٹس نے کہا بحران پڑوسی ملکوں تک پھیل سکتا ہے۔ جارڈن میں عرب ملکوں کی میٹنگ، سیریا کو عرب لیگ میں شامل کرنے پر بات چیت، دمشق نے کہا ڈرگز کی سمگلنگ کو روکیں گے۔ امریکہ کی سیکرٹ سروس نے نیو جرسی کے مسلمان میئر کو وائٹ ہاؤس کی عید میلاد تقریب میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اجیت دووال کی ابراہیم رئیسی سے ملاقات، صدر نے کہا انڈیا اور ایران کو روپے اور ریال میں بزنس کرنا چاہیے۔ راجناتھ سنگھ کی صدر مالدیپ سے ملاقات، انڈین اوشن میں چائنا کی سرگرمیوں پر بات چیت۔ شرد پوار کا دھماکہ، اچانک این سی پی صدر کی حیثیت سے استعفے کا اعلان، کئی پارٹی کارکن اور لیڈرز رو پڑے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایک اہم فلسطینی قیدی کا اسرائیلی جیل میں انتقال ہو گیا ہے جو 86 دنوں سے بھوک ہڑتال کر رہے تھے۔ خضر عدنان کا تعلق اسلامی جہاد سے ہے جو اسرائیلیوں پر کئی حملوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ اسرائیل کے جیل عہدیداروں نے بتایا کہ خضر عدنان نے علاج کرانے سے انکار کر دیا تھا، وہ منگل کو اپنے سیل میں بے ہوش پائے گئے۔ خضر عدنان کے انتقال کی خبر کے بعد فلسطینی مزاحمت کاروں نے غزہ سے اسرائیل میں 3 راکٹ فائر کیے، کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ اس نے جان بوجھ کر خضر عدنان کو ہلاک کیا ہے۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ خضر عدنان کے انتقال کی اسرائیل کو قیمت چکانی پڑے گی۔ 45 سالہ عدنان کا تعلق مغربی کنارے سے ہے، وہ 20 سال میں کئی بار اسرائیلی جیلوں میں آتے جاتے رہے، انہیں آخری مرتبہ فیبروری میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال کی، جس کی وجہ سے وہ فلسطینیوں میں کافی مشہور ہوئے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بھوک ہڑتال کی تھی۔ اکثر فلسطینی قیدی جیل میں بھوک ہڑتال کرتے ہیں، وہ کوئی مقدمہ چلائے بغیر اور کوئی الزام لگائے بغیر انہیں لمبے عرصے تک قید میں رکھنے کے خلاف اور جیل کے خراب حالات کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں بہت کم ایسی موتیں دیکھی گئی ہیں کیونکہ طبیعت خراب ہونے پر اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کو ہاسپٹلز میں شریک کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے خضر عدنان پر دہشت گردی کا الزام لگایا تھا، لیکن انسانی حقوق کی تنظیم ادامیر کا کہنا ہے کہ انہیں جھوٹے الزام میں جیل میں رکھا گیا۔ پچھلے ہفتے ہی فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے خبردار کیا تھا کہ عدنان کی حالت بہت خراب ہے، انہیں جیل کی ایک کلینک میں رکھا گیا جہاں انہوں نے غذا لینے اور میڈیکل ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ عدنان کی اہلیہ رندا موسیٰ نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیلی عہدیدار انہیں سویلین ہاسپٹل میں شریک کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور انہیں وکیل سے ملنے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ قابض طاقت کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی اور اسرائیل کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ عدنان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ فلسطینی عوام ان کی موت پر غم منائیں۔ انہوں نے عرابہ ٹاؤن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف بہی خواہوں سے ملاقات کریں گے کیونکہ یہ شہادت ان کی شادی کی طرح ہے اور ہمارے لیے فخر کی وجہ ہے، یہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ بدلے میں خون کا ایک قطرہ بھی بہایا جائے۔ اسلامی جہاد نے ایک بیان میں کہا کہ عدنان ایک عظیم لیڈر اور بہادر اور حوصلہ مند فائٹر تھے۔ شیخ عدنان کی شہادت ایک جرم کا نتیجہ ہے جس کے لیے قابض صہیونی ذمہ دار ہے۔
اسرائیل میں 3 راکٹس کی فائرنگ کے لیے کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ خطرے کے سائرن بجائے گئے لیکن راکٹس کو روکا نہیں گیا کیونکہ وہ کھلے علاقوں میں گرے۔ اسرائیلی جیلوں میں کوئی 4900 فلسطینی قید ہیں۔ مغربی کنارے اور قدس کے الگ الگ مقامات پر اسرائیلی فوج اور فلسطینی نوجوانوں کے بیچ جھڑپیں ہوئی۔ خضر عدنان کی شہادت کے بعد مغربی کنارے میں ہڑتال کی گئی۔ جنین اور ارادہ ٹاؤن میں سینکڑوں شہریوں نے ایک جلوس نکالا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے مزاحمت کے حق میں نعرے لگائے اور عدنان کی موت کا بدلہ لینے پر زور دیا۔ رام اللہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ ہم اپنی آواز سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی عہدیداروں اور فلسطینی لیڈرز کے درمیان عدنان کی میت خاندان کے حوالے کرنے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک فلسطینی نوجوان نے بیت اللہ میں اسرائیلی فوج کے ایک اڈے پر حملہ کیا۔ اس حملے میں بم کا استعمال کیا گیا۔ مزاحمت کاروں نے ایک یہودی بستی کے قریب 3 اسرائیلی کاروں پر فائرنگ کی۔ اسرائیلی فوج نے شفا گاؤں کے تمام راستے بند کر دیے۔ قلقیلیہ کے چیک پوائنٹ پر فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں ہوئیں۔ قلقیلیہ، رام اللہ، قدس اور مغربی کنارے کے دوسرے علاقوں میں ہڑتال کی گئی۔ الخلیل، ہبرون، جنین، نابلس اور قدس میں جھڑپیں ہوئیں۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ قدس کی آزادی کے راستے میں ہم اپنے کئی بہادر مردوں، لیڈرز اور فائٹرز کو کھوئیں گے۔ شیخ خضر عدنان ایسے ہی ایک شخص تھے جنہوں نے تمام آزادی پسندوں کے لیے راستہ صاف کیا۔ حماس نے عدنان کی شہادت پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے نسل پرستانہ اسرائیلی نظام اور اس کی کٹر حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ یہ سوچا سمجھا اور سفاکانہ قتل ہے۔ حماس نے کہا کہ مجرم اور قابض اسرائیل کو شیخ خضر عدنان کی ہلاکت کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ مزاحمتی تنظیم نے کہا کہ اس جرم سے اسرائیل کے جرائم کی لمبی لسٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ حماس نے کہا کہ فلسطینی ہر طریقے سے اسرائیلی جرائم کا مقابلہ کریں گے۔ فتح تحریک نے بھی عدنان کی شہادت کے لیے اسرائیل کی حکومت، نتنیاہو اور سیکیورٹی منسٹر اتمار بن گویر کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ فتح نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ فوری، اثردار اور ٹھوس قدم اٹھائے تاکہ فلسطینی قیدیوں کی حفاظت ہو سکے۔ اسرائیل کے ایک تھنک ٹینک نے کہا کہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی مزاحمت کی طاقت ڈرامائی حد تک کم ہوئی ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز نے کہا کہ حزب اللہ کی طرف سے حالیہ آپریشنز اور راکٹ حملوں کو دیکھنے کے بعد اور اسرائیل کے اندرونی بحرانوں کے بعد حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی مزاحمت کھوکھلی ہو گئی ہے یا کھوکھلاپن ظاہر ہو گیا ہے۔ ان حالات میں اسرائیل کی لیڈرشپ کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گہرائی کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ حزب اللہ سے مقابلے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جا سکے۔ امریکہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ دسمبر کے بعد سے رشیا کے 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی یوکرین میں ہلاک یا زخمی ہوئے۔ وائٹ ہاؤس نے یہ رپورٹ جاری کی۔ ماسکو نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ رشیا کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوجوں نے ایک سرحدی شہر میں 3 دن میں تیسری مرتبہ بمباری کی۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ رشیا نے اب تک باخمت کا کنٹرول پوری طرح سے حاصل نہیں کیا ہے اور بعض مقامات پر لڑائی ہو رہی ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ایسٹ یوکرین کے ایک شہر پالورت میں تازہ بمباری سے کم 2 لوگوں کی موت ہوئی۔ اناج کے ایکسپورٹ کی ڈیل کے بارے میں چہارشنبے کو اہم بات چیت ہونے والی ہے۔ یوکرین کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اس بات چیت میں یونائیٹڈ نیشنز اور ترکی مدد کر رہے ہیں۔ سیریا نے عراق اور جارڈن کے ساتھ اپنی سرحدوں کے ذریعے ڈرگز کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا۔ عمان میں سعودی عرب، ایجپٹ، عراق، جارڈن اور سیریا کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کا مقصد سیریا کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا ہے اور دمشق کو عرب لیگ میں شامل کرنے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ سیریا جنگ کے بعد تعلقات عرب ملکوں کے سیریا سے ٹوٹ گئے تھے۔ فارن منسٹرز نے کہا کہ بے گھر سیرینز کی گھر واپسی اور ڈرگز کی اسمگلنگ کو روکنے کے بارے میں میٹنگ میں بات چیت کی گئی۔ اسرائیل کے ایک ہوائی حملے میں سیریا کا ایک سپاہی ہلاک ہوا اور 7 دوسرے زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ 2 سویلینز بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کی وجہ سے الیپو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سروس متاثر ہوئی۔ سیریا جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل وقفے سے سیریا میں ایسے حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں میں عام طور پر حزب اللہ اور ایران کے فائٹرز کے ٹھکانوں یا مفادات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سوڈان میں جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود لڑائی کی خبریں ہیں۔ ایسے اندیشے ہیں کہ سوڈان کا بحران پڑوسی ملکوں چاڈ اور ساؤتھ سوڈان تک پہنچ سکتا ہے جہاں حالات بہت زیادہ مستحکم یا سٹیبل نہیں ہیں۔ ایکسپرٹس نے وارننگ دی کہ پورے خطے پر سوڈان بحران کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس دوران سوڈان سے لوگوں کے فرار کا سلسلہ جاری ہے۔ ایجپٹ میں ریفیوجیوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ یہی حال چاڈ کا ہے۔
جنگ سے متاثرہ سوڈان سے سویلینز کے باہر نکلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب اہم رول ادا کر رہا ہے اور کئی ملکوں کی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ نے سوڈان سے امریکی شہریوں کو حفاظت کے ساتھ نکالنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سوڈان میں ایک 3 سال کی برطانوی بچی پھنس گئی ہے۔ اس لڑکی کی ماں کو برٹش شہریوں کو لے جانے والے جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ اس عورت کے شوہر نے کہا کہ آمنہ ادریس کے پاس ویزا نہیں تھا، جس کی وجہ سے برطانیہ کے سفارتکاروں نے اپنا ذہن بدل دیا۔ سعودی عرب کی پولیس نے ڈرگز کے ایک نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے۔ الجوف میں سیکیورٹی عہدیداروں نے ڈرگز کی اسمگلنگ کے شبے میں 11 لوگوں کو گرفتار کیا۔ ان میں 10 پاکستانی اور ایک سعودی شہری شامل ہے۔ امریکہ کی سیکریٹ سروس نے نیو جرسی کے ایک مسلمان میئر کو وائٹ ہاؤس میں عید ملاد تقریب میں حصہ لینے سے روک دیا۔ صدر جو بائیڈن نے اس تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ جیسے ہی میئر محمد خیر اللہ وائٹ ہاؤس کے قریب پہنچے، انہیں وائٹ ہاؤس سے فون آیا اور کہا گیا کہ سیکریٹ سروس نے ان کے نام کو منظوری نہیں دی ہے اور وہ عید ملاد تقریب میں حصہ نہیں لے سکتے۔ مہاراشٹر کے سینئر سیاستدان شرد پوار نے ایک دھماکہ کرتے ہوئے این سی پی کے صدر کی حیثیت سے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں یا تیز ہو گئے ہیں کہ ان کے بھتیجے اجیت پوار بی جے پی کی طرف جا رہے ہیں۔ شرد پوار نے ممبئی میں اپنی زندگی کے بارے میں ایک کتاب کی ریلیز کے موقع پر اچانک یہ اعلان کیا کہ 1 مئی 1960 سے 1 مئی 2023 تک ایک لمبی عوامی زندگی کے بعد قدم پیچھے ہٹانا ضروری ہے۔ 82 سالہ لیڈر نے 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے اپوزیشن پارٹیوں کا اتحاد کرنے کی کوششوں میں اہم رول ادا کیا ہے۔ شرد پوار نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نئی نسل پارٹی کی رہنمائی کرے۔ میری تجویز ہے کہ این سی پی ارکان کی ایک کمیٹی صدر کا چناؤ کرے۔ شرد پوار 4 مرتبہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر رہے۔ ان کے اعلان کے وقت ان کے بھتیجے اجیت پوار بھی ساتھ تھے۔ این سی پی کارکنوں اور لیڈرز نے اس اعلان پر احتجاج کیا۔ کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شرد پوار نے کہا کہ میں عوامی زندگی سے ریٹائر نہیں ہو رہا ہوں، میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کئی پارٹی لیڈرز اور کارکن جذباتی ہو گئے اور شرد پوار سے خواہش کی کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے وہ وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ این سی پی کے ایک اہم لیڈر اور راجیہ سبھا رکن پرفل پٹیل نے کہا کہ شرد پوار نے اس اعلان سے پہلے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اجیت پوار نے کہا کہ این سی پی کا اگلا صدر شرد پوار کی رہنمائی میں کام کرے گا۔ کئی دنوں سے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ اجیت پوار بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اب ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ شرد پوار کی بیٹی سپریا سولے نے 15 دن پہلے اشارہ دیا تھا کہ اگلے 15 دنوں میں بڑے سیاسی دھماکے ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دھماکہ دہلی میں اور ایک مہاراشٹر میں ہوگا۔ گجرات ہائی کورٹ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو مودی سرنیم کیس میں کوئی عبوری راحت دینے سے انکار کر دیا ہے اور 2019 کے کیس میں ان کے کنوکشن پر روک لگانے کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے راہل گاندھی پارلیمنٹ کی رکنیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہائی کورٹ میں راہل گاندھی کی نمائندگی ابھیشیک سنگھوی نے کی، جنہوں نے کہا کہ جس جرم کے لیے راہل گاندھی کو میکسیمم سزا دی گئی ہے 2 سال کی، وہ جرم سنگین نہیں ہے۔ جسٹس ہیمنت پراچک نے اس معاملے میں سنوائی مکمل کر لی۔ چھٹیوں کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مالے میں مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد سولی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان ڈیفنس تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی۔ راجناتھ سنگھ پیر سے مالدیپ کے 3 دن کے دورے پر ہیں۔ وزیر دفاع نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے صدارتی دفتر مالے میں ابراہیم سولی سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا اور مالدیپ کے درمیان تعلقات کو اور مضبوط کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ راجناتھ سنگھ مالدیپ کی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ اس دورے میں خاص طور پر انڈین اوشن کے علاقے میں چائنا کی سرگرمیوں کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ ایک ایسے وقت جب راجناتھ سنگھ مالدیپ کے دورے پر ہیں، ایئر فورس چیف انڈین اوشن کے ایک اور سمندری پڑوسی سری لنکا کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اور انڈیا آپسی تعلقات خاص طور پر معاشی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تہران اور نئی دہلی اپنے تعاون کو نئی سطحوں پر لے جا سکتے ہیں اور ابھرتے ہوئے عالمی نظام کے بارے میں اثر ڈال سکتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال سے ملاقات کر رہے تھے۔ اس میٹنگ کے دوران ایران کے صدر نے کہا کہ عالمی حالات بدل رہے ہیں اور ایک نیا ورلڈ آرڈر ابھر رہا ہے۔ اجیت دووال نے اس موقع پر
کہا کہ دنیا بڑی تبدیلیوں کو دیکھ رہی ہے۔ انڈیا کا ماننا ہے کہ ان تبدیلیوں پر اچھا اثر ڈالنے کے لیے اسے اپنے پڑوسیوں خاص طور پر ایران کے ساتھ تعلقات گہرے اور مضبوط کرنے چاہیے۔ اس سے پہلے اجیت دووال نے ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان سے بھی ملاقات کی۔ اجیت دووال کے ساتھ ملاقات کے موقع پر رئیسی نے ریال اور روپے میں بزنس کی تجویز پیش کی۔ اس موقع پر دووال نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ سمجھوتے کا عالمی سطح پر خاص طور پر خطے کے حالات پر گہرا اثر پڑے گا۔ آئی پی ایل میں پیر کے ایک میچ کے بعد وراٹ کوہلی، گوتم گمبھیر اور نوین الحق کے درمیان لفظی تکرار ہوئی، جس کے بعد ان پر جرمانہ لگایا گیا۔ لکھنؤ سپر جینٹس کے مینٹور گوتم گمبھیر پر 100% میچ فیس کا جرمانہ لگایا گیا، جن پر رائل چیلنجرز بنگلور کے خلاف میچ کے دوران آئی پی ایل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ رائل چیلنجرز بنگلور کے بیٹر وراٹ کوہلی پر بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے لیے 100% میچ فیس کا جرمانہ لگایا گیا۔ لکھنؤ سپر جینٹس کے بولر نوین الحق پر 50% کا جرمانہ لگایا گیا۔ اس دوران وراٹ کوہلی نے گوتم گمبھیر کے ساتھ جھگڑے کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ کیا، جس میں انہوں نے دبی زبان میں کچھ اشارہ دیا۔ اس میچ میں آر سی بی نے لکھنؤ کی ٹیم کو 18 رن سے ہرایا۔ میچ کے بعد گوتم گمبھیر اور کوہلی کو تکرار کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بیچ بچاؤ کیا۔ گمبھیر نے شروع میں لکھنؤ کے ایک کھلاڑی کو کھینچا جو کوہلی سے بات چیت کر رہے تھے۔ کوہلی نے اس دوران اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر لکھا کہ ہم جو بھی سنتے ہیں وہ ایک خیال ہوتا ہے، حقیقت نہیں۔ اس سے پہلے کوہلی کی لکھنؤ کے فاسٹ بولر نوین الحق کے ساتھ بھی تکرار ہوئی، جب میچ کے بعد روایت کے مطابق کھلاڑی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 86 دن بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدی خضر عدنان کا جیل میں انتقال، فلسطینیوں نے کیا احتجاج، انتقام کے نعرے۔ حماس اور اسلامی جہاد نے کہا اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، غازہ سے راکٹس فائر کیے گئے، مغربی کنارے اور قدس میں ہڑتال۔ سوڈان میں لڑائی جاری، ایکسپرٹس نے کہا بحران پڑوسی ملکوں تک پھیل سکتا ہے۔ جارڈن میں عرب ملکوں کی میٹنگ، سیریا کو عرب لیگ میں شامل کرنے پر بات چیت، دمشق نے کہا ڈرگز کی سمگلنگ کو روکیں گے۔ امریکہ کی سیکرٹ سروس نے نیو جرسی کے مسلمان میئر کو وائٹ ہاؤس کی عید میلاد تقریب میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اجیت دووال کی ابراہیم رئیسی سے ملاقات، صدر نے کہا انڈیا اور ایران کو روپے اور ریال میں بزنس کرنا چاہیے۔ راجناتھ سنگھ کی صدر مالدیپ سے ملاقات، انڈین اوشن میں چائنا کی سرگرمیوں پر بات چیت۔ شرد پوار کا دھماکہ، اچانک این سی پی صدر کی حیثیت سے استعفے کا اعلان، کئی پارٹی کارکن اور لیڈرز رو پڑے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔